بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین و ناظرین، آج کے درس میں یہ بتاؤں گا کہ ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا کس اہمیت اور کس فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ، مسلمان مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا ہے، ولا یسلمہ، اور نہ اس کو کسی دوسرے ظالم کے ہاتھوں تھما دیتا ہے کہ میں تو ظلم نہیں کروں گا، تم ظلم کرو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، خود تو ظلم نہیں کرتے ہیں لیکن کسی ظالم کے ہاتھ تھما دیتے ہیں، یا تو اس کو پکڑ کر کے کسی ظالم کے چنگل میں پھنسا دیتے ہیں، یا کوئی شکایت مخبری وغیرہ کر کے ظالم کو اس کا پتہ دے دیتے ہیں، اس کے بعد ظالم اس پر ظلم کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ نہ تو خود ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے آدمی کے ہاتھوں میں اس کو ظلم کے لیے سونپتا ہے۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو مسلمان اپنے بھائی کی ضرورت میں ہوتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری فرما رہا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے، وہ کسی بھی نوعیت کی ضرورت ہو، مالی ضرورت ہو، کھانے پینے کی ضرورت ہو، کسی کو مکان بنا کر کے دے رہا، کسی طرح کی بھی ضرورت پوری کر رہا ہے ایک مسلمان اپنے بھائی کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرورتیں پوری فرماتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بها کربۃ من کرب یوم القیامہ، اور حضور فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کیا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور فرمائے گا۔ یعنی کوئی مسلمان تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، آزمائش میں ہے، تو اگر کسی نے اس کی اس تکلیف کو، پریشانی کو، مصیبت کو، آزمائش کو دور کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی محشر کے میدان میں جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں پر ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، ہر ایک کو فکر دامنگیر ہوگی کہ کب میرا حساب ہو اور کب مجھے جنت کا پروانہ مل جائے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کی تکلیف کو، پریشانی کو، مصیبت کو دور فرمائے گا۔ اور یقیناً وہ دن ایسا ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، وہاں پر کتنی پریشانیاں ہوں گی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، وہاں پر جس بندے کی ضرورت یا جس بندے کی پریشانی مصیبت کو اللہ دور فرما دے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اس کو کامیابی ملے گی، اس کی نجات ہوگی۔ اور اسی طریقے سے حضور نے فرمایا ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو بندہ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، کسی مسلمان سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اس کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ مسلمانوں، ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے، سماج کے کچھ لوگ جب کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم اس کی تشہیر کریں، ہمیں اس پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ البتہ جو اصلاح کی نیت سے اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو پیار سے تنہائی میں سمجھا دے، اس کی اس طریقے سے تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کے جو وارثین ہیں، اس کے اولیاء ہیں، اس کے گھر والے ہیں، کوئی بچہ اگر غلط راستے پر جا رہا ہے، آپ اصلاح کی نیت سے، اصلاح کے جذبے سے اس کے ماں باپ کو بتا دیجئے، اس کے بڑے بھائی کو بتا دیجئے کہ آپ کا چھوٹا بھائی یا آپ کا لڑکا غلط راستے پر جا رہا ہے، ایسی ایسی حرکتیں کر رہا ہے، آپ اس کو ان حرکتوں سے باز رکھو، تو یقیناً اس پر بھی ثواب ہے، لیکن اس کو معاشرے میں، سماج میں تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ومن یسر علی معسر، یہ دوسری حدیث ہے، کچھ الفاظ تو وہی ہیں جو پہلی حدیث میں تھے، مزید کچھ اضافہ ہے۔ ومن یسر علی معسر یسرہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، کوئی آدمی تنگ دست ہے، بہت زیادہ مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے ساز و سامان نہیں ہے، اگر کسی امیر نے، مالدار نے، صاحب ثروت نے ایسے آدمی پر آسانی کر دی، یعنی اس کو پیسہ دے دیا، مال دے دیا، راشن دے دیا، کھانے کے لیے کوئی سامان دے دیا، تو حضور فرماتے ہیں جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کرے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اس کو دنیا کی نعمتوں سے بھی سرفراز فرمائے گا اور آخرت کی نعمتوں سے بھی نوازے گا۔
اسی طریقے سے حضور نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے، یعنی مدد فرماتا رہتا ہے اس وقت تک جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ ایک مسلمان ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہے، تو جب تک یہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرماتا رہے گا۔ اس لیے جہاں پر بھی موقع ملے، کوئی اگر ضرورت مند، کوئی مدد کا محتاج آپ کو ملے تو آپ اس کی مدد کریں، اس کی ضرورت پوری کریں، اللہ آپ کی ضرورتیں پوری فرمائے گا اور اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس حدیث میں اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن وہ میرے مضمون سے یا میرے عنوان سے متعلق نہیں ہے، اس لیے میں ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ البتہ ایک چیز یاد رکھنے کی ہے، یعنی جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو راشن، پیسہ یا کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر کوشش یہ رہنی چاہیے کہ آپ تشہیر نہ ہو۔ جیسے آج کل ایک فیشن بن گیا ہے، ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایک غریب کو 100 روپے تھمانے کے لیے 5 لوگ جو ہیں سیلفی بنا رہے ہیں۔ یہ طریقہ بہت ہی ناپسندیدہ ہے، بہت ہی مذموم ہے، اس طریقے سے بچنا چاہیے۔ اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کرو لیکن اس کی عزت نفس بھی برقرار رہے، اس کا جو سیلف ریسپیکٹ ہے وہ بھی برقرار رہے، تاکہ اس کو کسی طریقے سے ٹھیس نہ پہنچے۔ بلکہ ایک بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آ گئی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے سایہ کرم، سایہ رحمت میں اس دن ہوں گے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ کام نہیں دے گا، یعنی میدان محشر میں۔ تو ان 7 لوگوں میں سے حضور نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان 7 لوگوں میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے جس نے ایسا صدقہ کیا کہ اس کو چھپا لیا، اس کو اس طریقے سے چھپا لیا کہ بائیں ہاتھ کو یہ پتہ نہ چلے کہ دائنے نے کیا خرچ کیا۔ مراد یہ ہے کہ اس کے اندر اس طریقے سے پوشیدگی ہو کہ کسی دوسرے بغل کے آدمی کو بھی نہ پتہ چل پائے کہ اس نے کیا خرچ کیا، کتنا خرچ کیا اور کس کو دیا ہے۔